شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں چوتھا روزہ اور 5ویں تراویح مکمل کرنے کی توفیق دی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. معزز سامعین، 5ویں پارے کی مختصر سی تفسیر، مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے اس پارے کی شروعات میں سورہ نساء ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے شرک جیسے گناہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. یعنی اگر توبہ کے بغیر مر جائیں تو پھر ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی، معافی نہیں ملے گی. اور شرک کے علاوہ اگر کوئی بھی دوسرا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، اگر بغیر توبہ کے بھی مر گیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں، یا پھر اپنی گناہ کے برابر کی سزا بھگتنے کے بعد توحید کی بنیاد پہ آخرکار وہ جنت میں جائیں. آئیے اس کے تعلق سے چند ایک احادیث سنتے ہیں. سب سے پہلی حدیث مسند احمد کی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اور حدیث کا نمبر 21696 ہے. 21696 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی، اے میرے بندے جو کچھ تو نے میری عبادت کی اور مجھ سے امید رکھی، فإنی غافر لک علی ما کان فیک، تو میں تیرے سارے گناہ بخشنے کو تیار ہوں چاہے تو جس حال میں بھی ہوں. اور پھر فرمایا یا عبدی ان لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ، اے میرے بندے تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ زمین کے برابر تیرے گناہ ہوں، تیرے جرائم ہوں، ما لم تشرک بھی، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لقیتک بقرابها مغفرہ، تو میں بھی تجھ سے اس حال میں ملوں گا کہ زمین بھر کی مغفرت لے کر کے آؤں گا اور تجھے معاف کر دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے خود یہ شرط لگا دی کہ شرک کے علاوہ چاہے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن شرک اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی گئی تو وہ معاف نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی. حدیث کا نمبر 5827 ہے. فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ کلمہ کہے، اور جب بات آتی ہے کلمہ کہنے کی تو صرف زبانی کہنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، ساری زندگی توحید پر جمے رہنا ہوتا ہے اور شرک کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کر لے اور پھر اسی پر مر جائے، یعنی مرتے وقت بھی توحید پرست ہو، تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو تب بھی. پھر میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اس نے اگر زنا کیا ہو یا چوری کی ہو. 3 مرتبہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ثم قال فی الرابعہ، 34 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر غفاری کی ناک خاک آلود کیوں نہ ہو، وہ آدمی جنت میں جائے گا. یعنی توحید پرست آدمی کبیرہ گناہ لے کر کے بھی اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو اللہ توحید کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے.
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کریں یا گناہ کریں، کوئی سا بھی گناہ جائز نہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ اعلیٰ ما کان عمل، چاہے جو بھی عمل کریں گے توحید ہے ہمارے پاس جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی برے سے برے اعمال کیوں نہ ہوں، تھوڑے دن کے لیے اللہ جہنم میں ڈالے گا اور اس کے بعد پھر اللہ توحید کی بنیاد پر جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو تھوڑے دن ہیں یہ کتنے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد، قیامت آ جانے کے بعد دنوں کی گنتی الگ ہے، اور دنیا کی گنتی الگ ہے، آخرت کے دنوں کی گنتی الگ ہے۔ وہاں کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی یہ کہیں کہ بس تھوڑے دن میں جہنم میں جل کر کے آؤں گا، تو اس کو یہ بتا دیجئے کہ تھوڑے دن کتنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دن بھی رہے گا تو 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا کی کل مدت 5,000 سال ہے، اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، اللہ سب کو معاف فرمائے، لیکن اگر اللہ کسی کی بدبختی کی وجہ سے 2 دن بھی اگر جہنم میں ڈال دیتا ہے تو 1,00,000 سال جہنم میں کون جلنے کو تیار ہے؟ کس کی اتنی طاقت ہے؟ لہٰذا یہ بات کہنا غلط ہے کہ تھوڑے دن کے بعد اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ وہ تھوڑے دن کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک دن، ایک لمحہ بھی اگر اللہ جہنم میں ڈال دے تو انسان برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق، معاملات، عبادات، ان تمام چیزوں پر بھی پوری طرح سے مضبوطی سے عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ یہی تو اہل حدیثوں کی شان ہے، پہچان ہے کہ وہ توحید پرست بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، معاملات بھی اچھے ہیں، سنتوں کے مطابق زندگیاں بھی ہیں، ان کی ہر چیز ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں، اسی لیے یہ سب سے الگ ہیں اور سب سے انوکھے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم پوری حدیث پر عمل کریں، صرف ایک بات یعنی توحید کو لے کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ معاملات بھی درست کرنا ضروری ہے۔ اب جب یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین مشرک کو معاف نہیں کرتا، تو ایک سوال یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کسی مشرک کو جس نے دنیا میں بہت نیکیاں کی ہوں لیکن شرک پر مرا تھا، تو کیا عذاب اس کا ہلکا ہو جائے گا؟ جہنم میں کوئی تخفیف ہوگی؟ تو یاد رہے اس کے تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ کوئی تخفیف نہیں ہوگی، لیکن ایک حدیث ہے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، اور حدیث کا نمبر 3883 ہے، 3883 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی، کہا ما اغنیت عن امک فانہ کان یحوطک ویغضب لک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے چچا کے کچھ کام نہ آ سکے، ابو طالب کے آپ کچھ بھی کام نہ آ سکے، حالانکہ ابو طالب وہ تو آپ کو بچایا کرتا تھا، آپ کے لیے لوگوں کو غصہ کیا کرتا تھا، آپ کے لیے لڑتا تھا، آپ کی حفاظت کے لیے دن اور رات ایک کر دیتا تھا وہ ابو طالب، لیکن آپ نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا، آپ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے لیے لڑائی کی، میرے لیے اس نے قدم اٹھایا، میری حفاظت کی، اسی وجہ سے قال ہوا فی ضحضاح من نار، جہنم میں بس وہ ٹخنوں تک جو ہے آگ میں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ ولولا انا، اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا، میری وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جل رہا ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ صرف ابو طالب کے بارے میں ہے، باقی دوسرا کوئی زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے لیکن ساتھ میں شرک پر مرے تو پھر اس کے لیے کوئی کسی طرح کی تخفیف نہیں ہوگی۔ ابو طالب کی بات الگ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پالا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بات رکھی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 12279 ہے، یعنی 12289 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا یظلم المؤمن حسنۃ یصاب علیہ الرزق، اللہ رب العالمین کسی مومن پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، جو نیکی اس نے کی ہے اللہ رب العالمین اس کو بدلہ دیتا رہتا ہے فی الدنیا، اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں دیتا ہے، ویجزی بہا فی الآخرہ، اور اللہ آخرت میں بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی آخرت میں بھی ملے گا۔
مومن کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ وہ اما الکافر، اور رہی بات کافر کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیعطی بحسناتہ فی الدنیا، اس کی نیکیوں کا، اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں مل جائے گا۔ یاد رکھیے، نیکی یعنی وہ کام جس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہو، یا وہ کام جو شریعت سے ثابت ہے لیکن ایمان کے حالت میں کسی نے نہیں کیے۔ جیسے ابو جہل جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، طواف کی، کعبۃ اللہ کی حفاظت کیا کرتا تھا، یہ سارے اس کے کام تھے، لیکن شرک کی وجہ سے ان تمام کاموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا۔ فَإِذَا لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُؤْتَى بِهَا خَيْرًا، اور جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو پھر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جب وہ اللہ سے مل رہا ہوگا، ساری نیکیاں اس کی دنیا ہی میں دے دی جائیں گی۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ بھی حرام ہے۔ اس کا ایک سبب نزول ہے، یعنی اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ تم جو ہے نماز کے وقت شراب نہیں پی سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پوری طرح سے حرام نہیں ہوئی تھی، نماز کے وقت اللہ رب العالمین نے روک دیا تھا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ امام ابن ابی حاکم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی اور اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بلایا، کھانا کھلایا اور شراب بھی پلائی، چونکہ اس وقت جائز تھی، حلال تھی، اور لوگوں نے خوب شراب بھی پی لی۔ اور جب شراب سے پی کر فارغ ہوئے تو شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اور ہوا یوں کہ شراب پی کر کے فارغ ہوئے، اسی وقت نماز کا وقت آیا اور کسی ایک آدمی کو نشے کی ہی حالت میں امام بنا دیا گیا۔ اب وہ آگے بڑھا اور اس نے نماز میں سورہ کافرون پڑھنی شروع کر دی، کہنے لگا قل یا ایھا الکافرون، کہ کہہ دو اے نبی کہ اے کافروں۔ اس کے بعد ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن نشے میں وہ صحابی کہنے لگے اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، ونحن نعبد ما تعبدون، اور ہم سب بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی الٹا سیدھا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ آئندہ سے نماز کے وقت شراب پینا ممنوع ہے۔ اس سے متعلق ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا ہے، نمازوں کے حوالے سے ایک اصول بتایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، 213 حدیث نمبر ہے، فرماتے ہیں اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو نماز میں اگر اونگ آنا شروع آ جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اچھی طرح سے سو لے، جا کر کے سو جائے اور اس وقت نماز پڑھے، اس کی نیند پوری ہو جائے، اس حال میں نماز پڑھے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کہیں ادھر کا ادھر نہ ہو جائے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 212 ہے۔ فرماتے ہیں اذا نعس احدکم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی آدمی نماز میں اونگنے لگے تو وہ بیٹھ جائے اور اتنی دیر آرام کر لے کہ اس کی نیند چلی جائے۔ فرماتے ہیں فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، تم میں کا کوئی آدمی اگر اونگتے ہوئے نیند کے غلبے کی وجہ سے، نیند بھی آ رہی ہے، زبردستی کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور عام طور سے یہ بات جو ہے نفل نماز کے بارے میں ہے، فرض نماز کے تعلق سے تو یہ ہے کہ وقتوں پر نماز پڑھی جائے، آدمی اپنا چہرہ دھو لے پھر نماز پڑھ لے، لیکن نفل نمازیں، تہجد کی نماز یا کوئی بھی نماز آدمی پڑھ رہا ہو اور اس کو نیند کا غلبہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نیند مکمل کر لینی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ تم میں کا کوئی آدمی اگر نیند کی حالت میں، اونگ کی حالت میں نماز پڑھے گا، لا یدری لعلہ یستغفر فیصب نفسہ، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آدمی نماز میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوں۔ دیکھیے کتنی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آدمی اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے معافی کے لیے ہاتھ تو اٹھایا ہے،
اور دعا مانگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ بجائے معافی مانگنے کے اپنے آپ کو ہی برا بھلا کر، ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کبھی انسان بہت نیند میں ہو اور پھر بھی وہ کچھ لکھ رہا ہو تو اس کا قلم جو ہے ہٹ جاتا ہے جگہ سے اور وہ کچھ کا کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو بالکل نماز کا بھی یہی حال ہے، اسی لیے نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر نیند کی حالت، نیند کا عالم ہو تو نیند کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ نساء ہے، آیت نمبر 105 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی تاکہ تم جو ہے، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے، اچھی عدل کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے، انصاف کے ساتھ۔ مسند احمد کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، حدیث کا نمبر 27253 ہے، فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت جاء رجلان من الانصار يختصمان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مواریث بینہما قد درست لیس بینہما بینہ۔ فرماتے ہیں کہ دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ جھگڑا وراثت کا تھا، وراثت کے مسائل تھے، اور ان دونوں کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا، بس آپس میں لڑ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الی وانما انا بشر، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر کے آتے ہو، دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں۔ اور فرمایا ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی انسان ہوں، تم میں سے کوئی چرب زبانی کی وجہ سے دلائل پیش کرنے کا اس کا اپنا ہی انداز ہو اور دوسرے کے پاس دلائل نہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں چلا جاؤں، انسان ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ میں کسی ایک کی چرب زبانی اس کے باتوں میں آ جاؤں، اور فرماتے ہیں فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر جو میں اپنے کانوں سے سنوں اسی کے مطابق فیصلہ سنا دوں۔ انسان ہیں، دل کی بات تو نہیں جان رہے، اور اس سے بات میں معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، ورنہ اتنی بڑی بات نہیں کہتے۔ اب یہ آگے دیکھیے الفاظ کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں سنوں اسی کے حساب سے فیصلہ کر دوں، مجھے نہیں معلوم کہ کون حق پر ہے، جو دلیل مضبوط دکھی میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ فرماتے ہیں فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں ناحق فیصلہ سنا دوں، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ اس کے بھائی کا کوئی حق اس کے خلاف میں فیصلہ دے دوں تو پھر اس کو تو معلوم ہے کہ صحیح غلط کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، لیکن جو حق مار رہا ہے اسے تو معلوم ہے کہ وہ حق مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ نہ لے، اگر میں فیصلہ سنا بھی دوں تب بھی وہ اپنے بھائی کا ناجائز طریقے سے حق نہ مارے، اس کا حق نہ مارے۔ اور پھر فرمایا اگر ایسا ہوگا، یعنی میں نے دلائل سن کر کے اور اسی کے مطابق فیصلہ کر کے کوئی فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ اگرچہ کہ اس میں چوک ہو گئی، کسی کا حق کسی کو چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اس سے نہ لے، کیونکہ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، اس لیے کہ میں اس کو اس کا حق نہیں دے رہا بلکہ آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو میں دے رہا ہوں۔ یأتی بها استعاما فی عنقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہی آگ اس کو بھڑکاتا ہوا اپنے گلے میں لگا کر کے وہ آدمی آئے گا جس نے اپنے بھائی کا ناحق حق مارا ہوگا، غلط طریقے سے حق مارا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی پیاری باتیں، سلجھی ہوئی باتیں کتنی آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، جو دلائل تم نے پیش کی اس کے مطابق میں فیصلہ سنا دوں تو تمہیں اس غلطی کے مطابق اپنے معاملات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو آدمی حق پر ہے وہ حق پر رہے، جو باطل ہے وہ اس حق سے ہٹ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنی گردن میں بھڑکاتا ہوا آئے گا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی فبکر رجلان، وہ دونوں بھائی رونے لگے، وقال کل واحد منہما، اور دونوں نے کہا حقی لاخی، اللہ کے نبی میرا حق میرے بھائی کو دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہاں کل قیامت کے دن کا بوجھ اور کہاں یہ دنیاوی چھوٹی سی چیز۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میرا حق بھی میرے بھائی کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا اما اذا قلتما، اگر تم یہی کہتے ہو تمہیں اس بات کی سمجھ آ گئی۔ فرماتے ہیں فاقتسما ثم توقع الحق،
تو پھر ایک کام کرو، یہ دونوں آپس میں بانٹ لو، کہ جو تم جھگڑا لے کر کے آئے ہو اس کو آپس میں انصاف کے ساتھ بانٹ لو اور قرعہ اندازی کر لو، اگر ضرورت پڑے تو قرعہ اندازی کر لو، سنت طریقہ ہے کہ کس کو کیا ملے گا، اور پھر اس طرح سے تم اپنے معاملات سلجھا لو اور اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثم لیحلل کل واحد منہما صاحبہ، اور جس کا حق نہیں وہ اپنی آخرت کو یاد کرے، کل قیامت کے دن کی ذمہ داری کو یاد کرے، اور ناحق جو حق مار رہا تھا اس سے وہ بری ہو جائے، وہ اپنے گناہ سے بری ہو جائے، گناہ نہ کرے اور اپنے بھائی کو اس کا حق دے دے اور قیامت کے دن اجر کی امید رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات واضح فرمائی ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر ایسے معاملات آتے ہوں کہ دو لوگوں میں فیصلہ کرنا ہو تو ہم کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں اور پھر سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، قیام اللیل کو، دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو، استغفار کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔